اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اللہ عز وجل انا ثالث الشریکین ما لم یخن احدہما صاحبہ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِن بَيْنِهِمَا وَجَاءَ الشَّيْطَانُ رواہ ابو داود۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں انا ثالث الشریکین، کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں مل کر شریک ہو کر پارٹنر بن کر کاروبار کرتے ہیں تو میں ان کا تیسرا ساتھی بن جاتا ہوں، اور جب تک وہ خیانت نہیں کرتے، ما لم یخن احدہما صاحبہ، کہ جب تک دوسرا پارٹنر اپنے بھائی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں میں ان کا تیسرا ساتھی رہتا ہوں، اور جب وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک خیانت کرتا ہے تو خرجت من بینہما، میں ان دونوں کو اسی حالت میں چھوڑ کر ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ وجاء الشیطان، پھر ان کا تیسرا بندہ پارٹنر شیطان بن جاتا ہے۔ ابو داود نے اس حدیث کو روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ گویا کہ یہ ان دو مسلمان بھائیوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے اور ایک تنبیہ بھی ہے کہ جب تک آپ دو پارٹنر، دو مسلمان، دو بھائی مل کر کام کرتے ہیں تو ان دونوں کو اللہ تعالی کی مدد حاصل رہتی ہے۔ اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال کی نگرانی کرتا ہے، اللہ ان کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اللہ ان کے مال کے اندر خیر اور برکت نازل کرتا ہے، اللہ ان کے مال کو نقصان سے بچاتا ہے، اللہ ان کے مال کو ہر قسم کی آزمائش اور آفت سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب تک وہ دو مسلمان آپس میں جڑے رہتے ہیں امانت داری کے ساتھ، ایک دوسرے کی خیر خواہی جب تک کرتے رہتے ہیں، جب تک ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اور امانت اور دیانت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو اللہ تعالی کی نصرت اور مدد ان کو حاصل رہتی ہے۔ اور جب ان دونوں میں سے کوئی یہ خیانت کرتا ہے، اس کے دل کے اندر بددیانتی کے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ خیانت کرتا ہے تو اللہ تعالی کی مدد اور رحمت کی چادر اٹھا لی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے مال کا کوئی ضامن نہیں ہوتا، پھر شیطان ان کے ساتھ جو چاہے کرے، اور پھر بددیانتی بھی آ جاتی ہے، پھر خیانت بھی آ جاتی ہے، پھر وہاں پر لاس بھی آ جاتا ہے، پھر نقصان بھی ہوتا ہے اور بے برکتی بھی نازل ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہ اس خیانت کی وجہ سے ایک تو اللہ کی مدد اور نصرت اور ساتھ سے محروم ہو گئے، اور دوسرا یہ کرتے کرتے تباہی کے دھانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ دو سبق ہیں اس کے اندر، ایک تو یہ کہ آپ مل کر کاروبار کرو، اللہ کی مدد اور نصرت حاصل کرو، اور امانت اور دیانت کا پورا پورا لحاظ رکھو، اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس دوران خیانت کرو گے تو بالکل اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اور رحمت اور برکت سے محروم ہو جاؤ گے۔ ایک دوسری روایت کے اندر اسی طرح فرمایا
کہ فرمایا کہ دو پارٹنر جو مال اس میں کاروبار میں شریک ہوتے ہیں تو ان دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ان دونوں کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے، نصرت کا، مدد کا، رحمت کا، برکت کا، جب تک یہ خیانت نہیں کرتا ان میں سے کوئی بھی، اور جب خیانت کرتا ہے اللہ کی مدد کا، نصرت کا، رحمت کا ہاتھ ان سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اکیلے کاروبار کرنے سے مل کر کاروبار کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں دوسرے مسلمان بھائی کی خیر خواہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتا ہے، دوسرا دوسرے کے مال کی حفاظت کرتا ہے، مل کر اتفاق سے، محبت سے آپس میں مل کے کاروبار کرتے ہیں، محبت اور اتفاق اور اتحاد بڑھتا رہتا ہے، اس لیے اللہ کی مدد بھی زیادہ نازل ہوتی ہے، رحمت بھی آتی ہے، برکت بھی آتی ہے۔ تو اکیلے کاروبار کرنے سے دو بھائیوں کا مل کر کاروبار کرنا امانت اور دیانت کے ساتھ یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی مل کر پیار، محبت، اتفاق اور اتحاد سے کاروبار، تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بددیانتی اور خیانت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، تاکہ ہمارے مالوں کے اندر خیر اور برکت اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد شامل ہو سکے۔ وما علیہ الا البلاغ۔